یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت سے متعلق چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ جو ہمارے ملک ہندوستان میں آج یعنی ہفتے کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک پیکج دیتے ہیں۔ وہ پیکج یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، ان دونوں سالوں کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرفے کا دن جب سعودیہ میں ہوتا ہے، وہاں حج بھی ہے، وہاں خوش قسمت حضرات موجود ہوتے ہیں، انہیں منع ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ حج کے افعال ادا کرنے میں کمزوری آ جاتی ہے، ورنہ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ آج عرفے کا روزہ ہے، اس بارے میں انشاءاللہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ذوالحجہ کا روزہ یہ ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے میں مل جاتی ہے۔ یہ سودا بڑا سستا ہے، مشکل نہیں ہے، اور اس میں خصوصی بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو حدیث پاک میں ہے کہ گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال بندہ جو ہے فوت نہیں ہوگا، اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ معاف ہوں گے، تو اس میں اگلے سال زندگی کی بشارت ہے، تو لہٰذا اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روزے کا اتنا اہتمام فرماتی تھی، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن یہ روزہ پھر بھی رکھتی تھی۔ اسی لیے ہمیں خود بھی رکھنا چاہیے اور گھر میں بھی ترغیب دینا چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ اس دن رکھنا چاہیے جس دن سعودیہ میں ہے۔ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ ہر علاقے میں جب یوم عرفہ کا وقت شروع ہوگا 9 ذوالحجہ کا، اس وقت وہاں یہی فضیلت متوجہ ہوگی۔ یوں نہیں کہ ہم ان کے وقت کے ساتھ چلے۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے بتائیے کہ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو وہ تہجد پڑھے، ہم اس کی معافی دے دیں گے، اعلان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے سعودیہ میں تہجد کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب ہم صبح کی نماز پڑھ لیے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ ہمارے یہاں اعلان پہلے ہوتا ہے اور ان کے یہاں بعد میں ہو رہا ہے، 2 بار اعلان ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اعلان تو ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اس کا آسان اور ایک ہی جواب یہ ہے کہ جس علاقے میں جو وقت آئے گا یہی فریضہ ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ دیکھیے ایک علاقے میں ابھی ظہر نہیں ہوا ہے، ابھی 11 بجے ہے، ظہر کا وقت نہیں ہوا اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، تو کیا معنی ہے کہ آپ ظہر کی نماز ابھی پڑھ لیں؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اسفار کی کارگزاری میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی ملک جانا تھا، 3 4 5 فلائٹ بدل کے میں نے وہاں پہنچا، اور میں نے جان بوجھ کر جو ہے 4 5 ٹکٹ 4 5 فلائٹ بک کرائی، ڈائریکٹ نہیں لی،
کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی، میں صبح نماز پڑھ کے کراچی سے نکلا اور جس ملک کی فلائٹ لی وہاں ہم سے بعد صبح ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہاں سے اس ملک کی فلائٹ لی جہاں اس کے بعد صبح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تقریباً میں 1 دن کا سفر کر چکا تھا، لیکن ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہم پہ نہیں آیا۔ یعنی میں ایسے طرف سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا جہاں ابھی صبح متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو جو وقت جہاں متوجہ ہوگا اس وقت وہ فضیلت متوجہ ہوگی۔ ہندوستان میں 9 ذی الحجہ ہفتے میں ہے تو ہمیں فضیلت ہفتے کو حاصل ہوگی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری عام فہم مثال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو سعودیہ میں 1 دن پہلے قربانی ہے تو ہم بھی 1 دن پہلے کر لینا چاہیے۔ قربانی تو لوگ نہیں کرتے، وقت پر کرتے ہیں۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ان کی تکبیرات تشریق تو کل صبح کی نماز سے جمعے کے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہاں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کا وقت جو ہے وہ جمعے کے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ تکبیر تشریق نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے میں ہی سعودیہ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ تو یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم اپنے ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں۔ تو روزہ بھی اپنے وقت کے حساب سے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ کے روزے رکھنے اور اس کے تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔